تورات شریف میں ایک عجیب بات لکھی ہے کہ نوح علیہ السلام کے انتقال کے وقت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی عمر 53 یعنی 53 سال تھی۔ سام بن نوح کی پشت سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش تک 297 یعنی 297 سال کا عرصہ ہے، اور طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام 350 سال زندہ رہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 53 سال ہی بنتی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے بعد تمام بنی آدم کے جد اعلیٰ ہیں، تو جناب موصوف تیسرے جد اعلیٰ کہلائے جائیں گے۔ آپ کے والد کا نام تارخ ہے، لیکن اختلاف اس بات میں ہے کہ آزر کا نام ہی تارخ ہے یا آزر حضرت ابراہیم کا چچا ہے۔ تورات شریف میں لکھا ہے کہ تارخ کے 3 لڑکے تھے، ابراہیم علیہ السلام، ناحور اور ہاران۔ ہاران کا جب انتقال ہوا تو اس کا ایک لڑکا تھا لوط، یعنی لوط علیہ السلام۔ اس روایت کے مطابق لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ حام بن نوح کی نسل سے ایک بادشاہ ہوا جس کا نام نمرود تھا۔ اس نے سابیہ مذہب اختیار کیا۔ سابیہ یعنی ستارہ پرست یا پھر جن کا کوئی مذہب نہ ہو۔ نمرود کو نجومیوں نے خبر دی کہ ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو کہ دین شاہی کا مخالف ہوگا، اس لیے نمرود نے تمام لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا تو آپ کی والدہ نے آپ کو ایک گڑھے میں جنم دیا اور آپ وہیں پر رہے۔ آپ کچھ ہی دنوں میں جوانی کے قریب پہنچ گئے۔ جب آپ آزر کے ساتھ اس گڑھے سے نکل کر اپنے مکان کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں جو بھی جانور ملتا آپ آزر سے اس کے متعلق سوال کرتے تو وہ بتاتا کہ یہ گائے ہے اور یہ بکری۔ ابراہیم علیہ السلام یہ سن کر کہتے تھے کہ ان مخلوقات کا کوئی تو رب ہے۔ جب رات ہوئی تو آپ نے ستاروں کو دیکھ کر کہا ھذا ربی، لیکن جب ستارے غروب ہوئے تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ رب نہیں ہے۔ پھر جب چاند نمودار ہوا تب آپ نے کہا ھذا ربی، لیکن پھر چاند بھی غائب ہو گیا۔ صبح جب سورج نکلا تو آپ نے کہا ھذا ربی، لیکن شام کو غروب ہونے پر آپ نے فرمایا یہ بھی رب نہیں ہے، بلکہ کوئی اور ایسی ذات ہے جو اس سب نظام کو چلا رہی ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے اپنی قوم سے کہا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سے میں بیزار ہوں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابراہیم علیہ السلام کو پہلے اپنے خالق کے بارے میں معلومات نہیں تھی، تب ہی چاند سورج کو خدا کہا، بلکہ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 7ویں پارے میں دیا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس طرح ہم ابراہیم کو دکھانے لگے سلطنت آسمانوں اور زمینوں کی تاکہ اسے یقین ہو جائے، یعنی اسے یقین ہو جائے کہ خالق صرف واحد ذات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مدتوں اپنے اس خیال کو کسی پر ظاہر نہ کیا، بلکہ جب آزر بت بناتا اور بازار جا کر بیچنے کے لیے کہتا تو آپ بازار جا کر کہتے کہ ایسی چیز کو کون خریدے گا جو نہ تو نفع دیتی ہے اور نہ نقصان۔ پھر لوگ آپ سے بت نہ خریدتے تھے اور وہ آپ کی باتوں کو بھی نظر انداز کرتے تھے کہ آپ ابھی بچے ہیں، لیکن جب آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا تب آپ نے اعلانیہ اللہ کی وحدت اور عبادت کی دعوت دی۔ سب سے پہلے آپ نے آزر کو دعوت دی، لیکن وہ ایمان نہ لایا۔ قوم کے لوگوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ ابراہیم کو بتوں کی عظمت دکھانی چاہیے، اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ خیال کیا کہ ان بتوں کی بے بسی کو ثابت کرنا چاہیے۔ چنانچہ جب ان لوگوں کی عید کا دن آیا تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو دعوت دی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں بیمار ہوں۔ پھر جب یہ لوگ نا امید ہو کر جا رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے ان بتوں کا علاج کروں گا۔ اس بات کو 1-2 لوگوں نے سن لیا۔ بعد آپ بت خانے میں آئے اور سب بتوں کو دیکھا، جن میں سے ایک بت بہت بڑا تھا۔ تب آپ نے ایک کلہاڑے سے سب کو توڑا اور کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھ کر واپس آ گئے۔ جب وہ لوگ واپس آئے تو وہ چلائے کہ ایسا کون کر سکتا ہے؟ تب ان 2 شخصوں نے کہا کہ کل ابراہیم ایسے کہہ رہا تھا، ہو سکتا ہے کہ یہ اس کا ہی فعل ہو۔ لوگوں نے اس واقعہ سے نمرود کو مطلع کیا۔ اسی وقت نمرود کے آدمیوں نے ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر لیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان جو مناظرہ ہوا اس کو ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کر دو، سبسکرائب اینڈ ہٹ دا بیل آئیکن۔